ہونے کا حکم دے گا۔ آج کوئی سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس دن نہیں چاہے گا کہ میں سجدہ نہ کروں، اس دن تو وہ جھکنا چاہے گا، لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی، آرزو رکھنے کے باوجود وہ سجدہ ریز نہیں ہو سکے گا۔ اور آپ جانتے ہیں قیامت کے دن جس صف میں نمرود، فرعون، حامان، قارون دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، اس صف میں بے نمازی کو کھڑا کر دیا جائے۔ کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے جہاں اللہ اس کے رسول کے دشمن کھڑے ہوں میں بھی وہاں، اور اس صف پہ رحمتیں نہیں لعنتیں برس رہی ہوں گی، تو کیا بد نصیبی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہیں سجدوں کی توفیق نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے رزق نہیں چھینتا، آب و دانہ بند نہیں کرتا، چاند سورج کو اس کے آنگن میں روشنی ڈالنے سے روکتا نہیں، ہواؤں کو، آکسیجن کو نہیں روکتا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اسے اپنے حضور جھکنے کی توفیق نہیں دیتا، تو اس کی جناب سے سجدوں کی توفیق مانگو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو سجدوں سے آباد رکھتے ہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس زندگی کے اندر سجدہ ہی نہیں ہے، جھکنا ہی نہیں ہے، وہ زندگی زندگی ہی نہیں ہے، وہ چوپایوں سے بدتر کہلائے گا جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا نہیں جانتا۔ یہ درخت حالت قیام میں ہیں، چوپائے حالت رکوع میں ہیں، یہ مینڈک تشہد کے عالم میں، حشرات الارض سجدے میں ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی عبادت کو تمام عبادات کا جامع بنایا گیا ہے، اور جسے نہ سجدہ نصیب ہے، نہ قیام اور رکوع اس کی حضور نصیب ہے، تو پھر وہ چوپایوں سے بھی بدتر چلا جائے گا۔ امام غزالی بولے اللہ نے 3 طرح کی مخلوقیں پیدا کی ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جس میں فہم و شعور، عقل و ادراک نہیں رکھا گیا، صرف شہوات رکھی گئی ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے جس میں شہوات نہیں رکھی گئی، فہم و ادراک رکھا گیا ہے۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے جس میں عقل و خرد بھی رکھی گئی ہے اور شہوات کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا ہے۔ جس میں صرف شہوات ہیں وہ چوپائے ہیں، بہائم ہیں، حشرات الارض ہیں۔ جن میں عقل و شعور اور فہم رکھا گیا، شہوات نہیں رکھی گئی، وہ فرشتے ہیں۔ اور جس میں یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں وہ حضرت انسان ہے۔ اب اگر یہ اپنی شہوات کو، خواہشات نفسانیہ کو قابو میں کر لیتا ہے اور عقل و خرد سے کام لیتا ہے تو فرشتوں سے بھی بہتر کہلاتا ہے، اور اگر یہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو چوپایوں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ تو ہم اس دو راہے پہ کھڑے، اللہ نے ہمیں بتا دیا، خیر کا رستہ بھی بتا دیا، شر کا رستہ بھی بتا دیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ حضرت انسان کو اللہ نے ہدایت سے محروم نہیں رکھا، یہ واضح میں رکھی ہے۔ اس کائنات کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے، کبھی بھی حضرت انسان کو اللہ نے ہدایت سے محروم نہیں رکھا، اور فطری اور جبلی ہدایت اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں رکھی ہے۔ بلکہ یہ ہدایت جو جبلی ہے یہ تو اللہ نے جانوروں کو بھی دی ہے، ان کی فطرت کے اندر بھی رکھا ہے۔ وہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ مرغی جب کڑک بیٹھ جائے اور ضد کرے کہ میں اب انڈے نہیں دوں گی، تو اس کے نیچے پھر انڈے ڈالے جاتے ہیں، اور وہ پھر 21 دن تک ان انڈوں پر اپنے سینے کی حرارت، گرمی اور توجہ مبذول کرتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بطخ کڑک نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ بطخ پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، تو بطخ کے بچے حاصل کرنے کے لیے بطخ کے انڈے بھی مرغی کے نیچے ڈالے جاتے ہیں۔ تو جب مرغی ان انڈوں کو سینچتی ہے اور اپنے سینے کی حرارت اور توجہ دیتی ہے، 21 دن کے بعد ان مردہ انڈوں میں آثار زندگی نمودار ہونے لگتے ہیں۔ یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اگر ایک مرغی مردہ انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ مبذول کرے تو ان میں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضہ دل پہ توجہ دے تو وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں ہوں گے۔ 21 دن کے بعد جب انڈے ٹوٹے تو جو نتیجہ تھا وہ فطرت کے مطابق نکلا، بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے اور مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے۔ بطخ کے بچوں نے اپنی ماں دیکھی نہیں، جو سیکھنا تھا، سمجھنا تھا، وہ مرغی سے سیکھنا ہے۔ تو چند دن تو گھر والوں نے بطخ کے بچوں کو اور مرغی کے بچوں کو مرغی سمیت باہر نہیں جانے دیا، چھوٹے ہیں ابھی، کوا مضبوط نہیں ہے، کوئی کوا اچک لے گا، بلی اٹھا لے گی، کوئی گرج اٹھا کے لے جائیں گے۔ 2 4 5 دن کے بعد جب ان کے کوا تھوڑے مضبوط ہونے لگے تو گھر والوں نے مرغی کو
بچوں سمیت گھر سے باہر نکالا. کھلی جگہ آئی, اس کے آگے جوہر آ گیا. جب تالاب آیا تو بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, چھلانگ لگائی اور تیرنے لگے. مرغی کے بچے اپنے ہم جولیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تالاب میں چھلانگیں لگا کے تیرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, لیکن آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رکھتے. بطخ کے بچوں کو مرغی نے بتایا نہیں, ماں کو انہوں نے دیکھا نہیں, کس نے کہا کہ تم تیرو گے ڈوبو گے نہیں, یہ بازیچہ ہے تمہارا. اور مرغی کے بچوں کے پاؤں کس نے باندھ دیے؟ وہ فطری ہدایت ہے جو اللہ نے ہر ایک چیز کے سینے میں رکھی. تو جس نے بطخ کے بچے کو بھی ہدایت سے محروم نہیں رکھا ہے تو کیا انسان کو محروم رکھے گا؟ حضور کی مجلس لگی ہے, ہجوم عاشقاں ہیں. ایک صحابی کا نام ہے وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آئے اور بیٹھ گئے, اور آداب مجلس بھی یہی ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا ہے. صدر مجلس کو اختیار ہے کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو وہ ایک امر آخر ہے, اور جہاں حضور ہوں گے وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا. اب آقا کریم بیٹھے تھے, وابصہ بن معبد آئے اور پیچھے بیٹھ گئے. تو میرے حضور نے کہا ادنو یا وابصہ, وابصہ دور بیٹھے ہو نیڑے آ جاؤ. وہ اٹھے تو قریب آ گئے. حضور نے پھر فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ. حضرت وابصہ اور قریب آ گئے. تیسری مرتبہ پھر فرمایا وابصہ اور نیڑے آ جاؤ. حضرت وابصہ خود کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں, میں اتنا نیڑے ہوا, اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے. جب اتنا قریب آ گیا نا تو حضور نے مجھے پوچھا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں. کہا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ لوگ تو ترازو گاڑ کے بیٹھ گئے نا. میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے, سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. تو کہا وابصہ جو سوال پوچھنے آئے ہو وہ تم پوچھو گے یا خود بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اگر آپ بتاتے پھر تو حد ہو جائے. فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو, اچھائی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی ہے, یہ تم پوچھنے آئے ہو نا؟ عرض کی جی حضور یہی پوچھنے آیا ہوں. تو فضرب علی صدرہ وقال استفت من قلبک. حضور نے یہ 3 انگلیاں جوڑ کے حضرت وابصہ کے دل والی جگہ پہ یوں ماری اور فرمایا تیرے اندر مفتی بیٹھا, اس سے ہی پوچھ لے, یہی بتا دے گا خیر کیا ہے شر کیا ہے, اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. یہ میرے اور آپ کے اندر رکھ دی گئی. ہمارا اگر غلطی کرنے لگے ضمیر گھنٹیاں بجاتا ہے تم غلط کر رہے ہو. کسی کی انچ دبانے لگے, کسی کا حق غصب کرنے لگے, کسی پہ ظلم کرنے لگے تو اندر سے گھنٹیاں بجتی ہیں تم غلط کر. یہ فطری ہدایت ہے. تو اللہ نے حضرت انسان کو ہدایت سے محروم نہیں رکھا ہے, اس کو فطری ہدایت سے نوازا ہے. اب یہ غلط راہوں کا مسافر ہو تو یہ جان بوجھ کے غلط راہوں کا مسافر بنتا ہے. تو یہ ہدایت فطریہ کے تحت اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پہ ڈالے اور اچھائی کی راہوں پہ چلے, تو تاکہ زندگی کا حقیقی نور اور زندگی کا حقیقی جمال اسے نصیب ہو. تو زندگی بہت زیادہ ہم گزار چکے ہیں, بقیہ جو زندگی ہے اس کو اللہ اس کے رسول کے نام لگا کر کے اپنی آخرت کی بہتری کا ہمیں سوچنا چاہیے. آج موقع ہے, کل نہیں ہوگا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا, اور آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہو سکتا ہے. وہ ایک فقیر تھا, بازار میں کھڑا رو رہا تھا, تو کسی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا بابا کیا مسئلہ ہے, کسی نے مارا ہے, تنگ کیا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی ایسا ماجرا نہیں ہوا, بس لوگوں کے رویے نے رلا دیا. کیا مطلب؟ کہا بس گزر رہا تھا, ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا, میرے دل میں خیال آیا کہ ان بندوں کی رب سے صلح ہی نہ کروا دوں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر میں نے اس سے بات کی, آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ, ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا دوں گا. میں بڑا خوش ہوا, کام بن گیا. خوشی خوشی آ کے ان کو بتایا, یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے. جا کے کام کر بابا, تجھے کیا پتا, بچے, کاروبار, زندگی, ہر وقت تم اسی بات میں لگے, جاؤ کام کرو.
کہا وہ تو مان گیا تھا، یہی نہیں مانے، اور مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے، ان کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلے دن وہ شخص دوبارہ گزرا نہ، تو قبرستان کے کنارے سے گزرا تو بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ وہ پھر رک گیا، کہا بابا کبھی بازاروں میں روتا ہے، کبھی قبرستانوں میں روتا ہے، آج کیا ہوا؟ کہا میری کہانی کل والی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کل ان سے مایوس ہو گیا تھا تو آج ادھر آ گیا، میرا خیال ہی ہوا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ اس نے بڑی دلچسپی سے کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے وہ نہیں مانتا، کل وہ مانتا تھا وہ نہیں مانے، آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا۔ تو آج ہم مان لیں تو وہ تو آمادہ ہے ماننے پہ، وہ تو ایک آنسو سے سارے دفتر بدیوں کے دھو ڈالے، وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل تو بن کے آئے، کوئی جھولی تو پھیلا کے آئے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہ ہو۔ اللہ مٹا دیتا ہے اور اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ لیکن یہ امید کہ ابھی بوڑھا ہونا ہے، ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے، کتنے لوگوں کے جنازے اٹھ گئے یہ سوچتے ہوئے کہ ہم نے بڑھاپے میں پہنچنا۔ امام غزالی فرماتے ہیں نظر دوڑا کے دیکھو تمہیں بوڑھے کم ملیں گے، جوان زیادہ ملیں گے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے بڑھاپے تک سارے نہیں پہنچتے، زیادہ جوانی میں چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا مزید نظر دوڑا کے دیکھ لو معاشرے میں تمہیں بچے زیادہ ملیں گے، جوان کم ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوانی تک بھی سارے نہیں پہنچتے۔ تو اس لیے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، یہ مختصر زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دینی چاہیے۔ حضور کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کی تعلیمات کو اختیار کر لیا جائے۔ میرے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کا انا کا غریب او کا عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی اجنبی رہتا ہے یا سڑک عبور کرنے والا۔ جب سڑک عبور کرتے ہیں تو آپ دائیں بائیں سے دیکھ کے گزر جاتے ہیں، بس زندگی گزار جاؤ۔ حقیقی منزل ہماری آخرت ہے، اور جس نے آخرت کو بھلا دیا، آخرت سے غافل ہو گیا، اس نے اپنا سخت نقصان کیا۔ قیامت کے دن میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع کیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے۔ لیکن اس وقت کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ میں اور آپ اپنی اس مختصر زندگی کا اب محاسبہ کریں۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب خود کر لو۔ یہ ہم عمرے پہ جاتے ہیں نا، تو جب واپسی کے لمحے ہوتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں ہر بندہ اپنا سامان تول رہا ہوتا ہے۔ میاں کیوں سامان تول رہے ہو؟ ایئرپورٹ پہ جا کے پریشانی نہ بنے، تو پہلے ہی سامان تول کے کہ زیادہ نہ ہو جائے، بوجھل نہ ہو جائیں، ایئرپورٹ پہ مسئلہ نہ بنے۔ حالانکہ اگر ایئرپورٹ پہ مسئلہ بھی بن جائے تو 4 ریال دیں گے تو گزر جائیں گے، لیکن اس کے باوجود تول رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پریشانی نہ بنے، وہاں کی پریشانی کا حل ہے۔ لیکن آخرت کا اگر وزن بھاری ہو گیا اس کا کوئی حل نہیں۔ اس لیے حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے، ضمیر کی عدالت میں اب ترازو گاڑ لو، دیکھو تم کہاں کھڑے ہو۔ جو بدیاں کی ہیں وہ تو کنفرم ہے بدیاں ہیں، جو نیکیاں کی ہیں اگر ریا ہے تو لٹ گئی، کچھ پلے نہیں ہے۔ اگر غرور تکبر آ گیا، عجب آ گیا، پھر بھی سب کچھ ضائع ہو گیا۔ کتنی نیکیاں ہیں اور کتنی برائیاں ہیں، اور ہم ایک احکم الحاکمین کے حضور حاضر ہونے والے ہیں۔ تو اس مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا کر کے اللہ کے لیے زندگی گزارو۔ یہ زندگی بھی اچھی، وہ زندگی بھی اچھی، لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت کے فتنوں کا جب ذکر کیا تو مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا دار بن جاؤ گے۔ آج ہم مادیت زدہ ہو گئے ہیں، سویر سے لے کر شام تک ہماری دوڑ ہی مادی ہے۔ آنکھ بھر جاتی، پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھ نہیں بھرتی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ آنکھ کو یا تو پھر صبر اور قناعت بھرتا ہے یا پھر قبر کی مٹی بھرے گی۔ اور رومی بولے کوزائے چشم حریصاں پر نشد، تا صدف کانے نشد پر در نشد۔ حریص کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا۔ بندے کو پوچھے وہ کہتا ہے بس جی جو ہے وہ یہ
اسی لیے کر رہا ہوں، پیٹ کے لیے لگا ہوا ہوں. پیٹ تو 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 دوپہر کو، 2 شام کو. پیٹ کا اتنا لمبا چوڑا کوئی مطالبہ نہیں ہے. ہمارے پاس تو اتنی دولتیں ہیں کہ ماضی میں لوگوں کے پاس اتنی دولتیں ہوتی نہیں، نہ اتنی سہولتیں بادشاہوں کے پاس تھی جو آج عام لوگوں کے پاس میسر ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے 35 سال پہلے لوگوں کے پاس 1 یا 2 جوڑے ہوا کرتے تھے، اور شادی پہ لوگ کسی دوست سے کوئی جوتا مانگ کر کے لے کے جایا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود جب کسی سے پوچھتے تھے سناؤ کیا حال ہے، تو وہ لمبا ہاتھ کر کے کہتا تھا اللہ کا شکر ہے. تو اس کے لہجے سے شکر ٹپکتا تھا. اور آج کسی خوشحال سے بھی پوچھ لیں کہ جس کے اتنے لباس ہیں کہ بدلنے کی باری نہیں آتی، موسم گزر جاتا ہے، اور اسے پتہ نہیں کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے، تو اسے پوچھا جائے کیا حال ہے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، گزر اوقات ہو ہی رہی ہے. ناشکری پھیل گئی. اللہ اکبر. تو میں ایک دن گزر رہا تھا راستے سے، تو بچے غباروں سے کھیل رہے تھے، تو غبارہ پھوڑتے نا جب، تو پھر وہ کہہ کے لگاتے، ہنستے. تو میں رک گیا اور مجھے اپنے بچپن کی کہانیاں یاد آنے لگی. لوٹ گیا نا اپنے بچپن کی طرح. وہ کیا کسی نے کہا کہ یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی. وہ کیسا زمانہ ہوتا ہے. اقبال نے کہا تھا جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، کوئی کنڈی بھی ہلا دے تو مزہ آتا تھا. تو وہ بچے غبارے پھوڑ رہے تھے اور کہہ کے لگاتے تھے، ہنستے تھے. میں ایک جانب کھڑا ہو کے منظر دیکھنے لگا، پھر چل دیا. تو میرا ساتھی کہنے لگا کہ یہ آپ دیکھنے لگے، وہ مجھ سے کچھ سننا چاہ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ غبارہ پھوڑتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہمارا غبارہ پھٹ جاتا تھا تو ہم روتے تھے، چونکہ غبارہ ہی ایک ہوتا تھا. غبارہ ٹوٹ گیا تو کھیل ہی ساری ختم ہو گئی. تو اب ان کے پاس اتنے غبارے ہیں کہ بار بار غبارے پھوڑتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس غبارہ ہی ایک ہوتا تھا. کہاں وہ زمانہ اور کہاں یہ وقت. لیکن اس وقت شکر تھا، اور آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود شکر کی دولت لٹ گئی. صاحبو سکون باہر سے نہیں آتا، دولت کی کثرت سے نہیں آتا، لمبی گاڑیوں سے نہیں ملتا، خوبصورت عورتوں کے پہلو میں نہیں ملتا. سکون کے سوتے اندر سے پھوٹتے ہیں، اندر سے تسکین کے سوتے پھوٹتے ہیں. اور جب اندر کے منابع ہی بند ہو گئے، جب اندر کے سوتے ہی بند ہو گئے، تو جو مرضی کر لو سکون اور طمانینت کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا. اور وہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آؤ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کو قرار ملے تو رب کا نام جپنا شروع کر. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی ہو جائے گی تو سکون مل جائے گا. وہاں جا کے دیکھتے ہیں کھڑے ہو کے سکون نہیں ملتا، پھر آگے دیکھتے ہیں ساری زندگی اس کولو کے بیل کی طرح جتے ہوئے اور زندگی گزار رہے ہیں. زندگی کتنی قیمتی تھی یار، جوانی کتنی اہم تھی. کیا لطف ہوتا اگر سحری کے وقت مصلے پہ کھڑے ہو کے آنسو بہاتے. کیا لطف ہوتا اس جوانی کو اس امت کے لیے گزارتے، رسول اللہ کے دین کے لیے بسر کرتے. لیکن مجنو بن کے چوکوں اور گلیوں میں گزار دیا، اور ڈھونڈتے رہے، سکون کی تلاش میں لگے رہے. ساری زندگی برباد ہو گئی، سکون کا ایک ذرہ بھی نہیں ملا. سکون باہر سے نہیں ملتا، سکون اندر سے ملتا ہے. اس لیے آئیے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دیں، پھر دیکھنا زندگی بن کے سامنے آتی ہے کہ نہیں آتی. نہیں تو زندگی سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں. دنیا کی زندگی بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی برباد کر بیٹھے. لیکن اگر اپنی زندگی ان کے نام لگائیں تو پھر یہ زندگی بھی خوشحال اور وہ زندگی بھی خوشحال. پوچھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھ لو، اس غربت میں کتنا لطف آتا تھا، اور پتھر کھانے میں اور چکی پیسنے میں کتنا سرور آتا تھا، اور کتنا لطف نصیب ہوتا تھا کوڑے کھا کر کے. اور آخرت کی موجیں تو الگ ہیں. اس لیے ہم اس مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دیں گے تو زندگی گزارنے کا سود آئے گا. ورنہ زندگی گزر نہیں رہی، زندگی کٹ رہی ہے. وہ ساغر نے کہا تھا نا کہ عمر کاٹی ہے جبر مسلسل کی طرح، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. آج ہر بندہ جبر مسلسل کی طرح زندگی کاٹ رہا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ کولو کا بیل بنا ہوا ہے. ہر وقت سویر سے لے کر شام تک یہ بنا لو، یہ گھر بنا لو، یہ بینک بیلنس بنا لو، یہ مارکیٹیں، یہ پلازے، یہ بنا لو. ہر وقت جتا ہوا ہے اپنے آپ کو کس طرح مصروف رکھا ہے، لیکن کہیں بھی سکون اور طمانینت نصیب نہیں ہے. اور پھر جب موت آتی ہے سب کچھ پڑے کا پڑا رہ جاتا ہے.
یہ آپ جس طرح کا بھی لباس پہنے، عربی پہنے، اجمی پہنے، مشرقی پہنے، مغربی پہنے، 5 6 جیبیں ہوتی ہیں، ایک ہی لباس ہے جس پہ کوئی جیب نہیں اور وہ کفن ہے. اس لیے کہ یہاں کچھ لے کر کے نہیں جانا، یہاں سب کو چھوڑ کے جانا ہے. وہ تو کپڑے بھی اتار لیں گے، اور وہ جن کے لیے تو اتنی محنت کی انہیں تو اب تیرے سے خوف آنے لگا. وہ تیری قمیض بھی پھاڑ کے اتارے گے، اپنے ہاتھ سے غسل بھی نہیں دے سکتے. میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے. وہ تو ایک رات رکھنے کے لیے تجھے تیار نہیں ہوں گے. تو آخرت کو تھام لے، اللہ اس کے رسول کے دامن کو پکڑ لے. سرخرو زندگی اور بامراد زندگی کا یہی تصور ہے، اور محبت رسول یہی سکھاتی ہے کہ اللہ رسول کے نام اپنے آپ کو لگا دیا جائے. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. ان عالی مرتبت علماء کرام سے جڑے رہیے، ان کی صحبت کو کبریت احمد سمجھیے، اور اپنی زندگی کو اللہ رسول کے نام لگا دیجئے. صالحیت کے ماحول میں زندگی گزاریے. بالخصوص میں جوانوں سے مخاطب ہوں کہ جوانی کی زندگی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جوانی کٹ جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا انعام چلا گیا. تو آئیے اپنی جوانی کو راہ خدا میں گزار دیجئے. جوانوں، تمہاری جوانی کی امت رسول کو ضرورت ہے، تمہاری جوانی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ضرورت ہے، تمہاری جوانی کی تمہیں خود ضرورت ہے. جوانی کے یہ حسین لمحے، کہتے ہیں عشق کرنے کا مزہ جوانی میں آتا ہے، تو پھر آؤ نا رسول اللہ سے عشق کرو، آؤ نا پھر رب سے عشق کرو. تمہیں پتہ چلے گا رومی ہو، رازی ہو، عطار ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا. تو وہ لطف بھی، وہ مزہ بھی لے کے دیکھو جو سحری کے وقت سجدوں میں رکھا گیا ہے، جو سرور وہاں رکھا گیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے جب سحری کا لمحہ ہوتا ہے نا تو بیوی اٹھتی ہے، شوہر اٹھتا ہے تہجد کے لیے، تو اس کے خیال میں آتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے تو میں اس کو بھی اٹھاؤں، یہ کیوں محروم رہ جائے اس عادت سے. تو وہ اس کو بیدار کرتا ہے. سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون اٹھ نہیں پاتی. خیر وہ چلا جاتا ہے، وضو کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میری بیوی بھی کاش میرے ساتھ نماز میں شریک ہو. تو وہ چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیتا ہے اور خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. بیوی اٹھتی ہے، شوہر کو مصلی پہ پاتی ہے تو اس کے دل میں بھی جذبہ جاگتا ہے. وہ اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، مصلی بچھا کے شوہر کے قریب، وہ بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہے. ایک طرف رب کی دہلیز کا بندہ، ایک طرف اس کی چوکھٹ کی باندی. کبھی وہ سجدے میں، کبھی وہ قیام میں، کبھی وہ رکوع میں، کبھی وہ قومے میں، کبھی وہ جلسے میں، کبھی وہ تشہد میں. یہ دونوں سجدے کر رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے. اپنی شان کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے اور میری دہلیز کی باندی کس قدر میرے حضور سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں. اور اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ سجدے میں کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں، وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں. تو وہ لمحہ ان لذتوں کو بھی چکھو، ان سرور، ان کیفیات سے بھی گزرو. پھر دیکھنا کہ زندگی کیسا نور بانٹتی ہے، اور اس چوکھٹ پہ سرور کتنا ہے، جھکنے میں، سر جھکانے میں لذت کتنی ہے. اللہ اکبر. تو آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دیں. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جو خلاصہ نکلتا ہے، جوس نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے. جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا. تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا. لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے مستحکم ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. In conclusion, on behalf of the 4 organizations, we want to say Jazakumullahu khair to one and all of you. Particularly, we will want to at this occasion thank our ulama, congratulate our ulama, and the unity that has been brought out of this program. We want to say Jazakumullahu khair unanimously for and on behalf of everyone that is present here to His Eminence for accepting the invite and gracing this audience, this large and huge audience, with his presence here. Jazakumullahu khair. And again, the final participant in the program, Hafiz Sikandar Raza, representing Madrasatul Uwaisiyah, will lead us in Salatul Salam.
خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، جنوں ملائک تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، تیری ثنا ہے میرا نصیب، قربان تجھ پر جانے ادیب، تجھ پر تصدق عالم تمام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ الفاتحہ۔ الامر فوق الادب کے تحت صرف میں اتنا آپ سے کہتا ہوں، حضرت فرماتے ہیں کہ میں دعا کروں، آپ کی موجودگی میں میرے لیے سعادت ہوگی کہ حضرت ہی دعا کریں اور ان کی دعا پر ہم سب آمین کہیں گے۔ دعا کا ماحول اور کیفیت بنانے کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں، اور پھر قبلہ حضرت صاحب کی دعا پر ہم آمین کہنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی طہر قلوبنا من کل وصف یبعدنا عن مشاہدتک ومحبتک وامتنا علی السنة والجماعت والشوق الی لقائک یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا ویسر امورنا۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولمن لہ حق علینا ولجمیع امت سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ، آج کی اس بابرکت محفل نور کا ایک ایک لمحہ قبول فرما، جتنے لوگ آئے ہیں سب کو برکتوں سے مالا مال فرما، کوئی ایک شخص بھی خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ اے اللہ، ان کے گھروں میں واپس پلٹنے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں ان کے گھروں تک پہنچا دیں۔ اتنے لوگوں کی تڑپتی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو، زندگی اسلام پر، موت ایمان پر۔ اے اللہ، امت کو کھویا ہوا مقام دے دے، عظمت رفتہ رفعت پارینہ بخش دے، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ، ان عالی مرتبت علماء مشائخ کا سایہ دیر تک باقی اور سلامت فرمانا۔ جو کام یہاں ہو رہا ہے اللہ، اس کی برکتیں انہیں نصیب فرما۔ آپ سب کے لیے دعا ہے اللہ، ہم سب کو دنیا آخرت کی بہتریاں نصیب فرما، ہر خیر ہماری جھولیوں میں ڈال دیں، ہر اچھائی ہمارا مقسوم کرنا، جو کہا گیا قابل عمل چیزوں پر توفیق عمل عطا کر دینا، راہ دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دینا، شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما، رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک اور رزق فراواں عطا کرنا، حرام کے ایک لقمے سے بھی محفوظ رکھنا، سوچوں خیالوں کی پاکیزگی دینا، اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بے اولادوں کی گودیاں اولاد سے ہری کر دی جائیں، انہیں اولاد نرینہ بھی دے دے، اولاد مادینہ بھی دے دے۔ اے اللہ، جو والدین اپنے بچوں، بیٹوں، بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کے لیے سرگرداں ہیں، انہیں صالح اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ، جو بچیاں سسرال میں دکھی ہیں انہیں سکھ نصیب فرما، جن کی اس دواجی زندگی میں تلخیاں ہیں اپنے کرم سے دور فرما دے۔ آج کے اجتماع میں دام دھر میں سخنیں جس طرح بن پڑا، جو بھی شریک ہوا، جس نے انتظام و انصرام کیے،
جو تشریف لائے عالی مرتبت شخصیات نے سرپرستی کی، سب کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ اللہ ہر خیر ہر بلائی ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا